آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو آپ دیکھیں تو صدیوں سے انسانی فکر کا محور رہا ہے۔ جی بالکل۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی کتاب کو محض الفاظ کے مجموعے سے بڑھا کر مقدس یا الہامی بنا دیتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے تہذیبوں کو شکل دیا ہے اور ظاہر ہے اربوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ مختلف زاویوں سے اس موضوع کو دیکھتا ہے۔ کچھ تو مذہبی روایات کے اندر سے بات کرتے ہیں، کچھ کا انداز زیادہ فلسفیانہ ہے اور کچھ تقابلی مطالعے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب مل کر ایک دلچسپ تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہاں کسی ایک کتاب کو بہترین یا فاتح قرار دینا ہرگز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان مشترکہ معیارات اور یوں سمجھے سوچ کے طریقوں کو سمجھا جائے جو مختلف ثقافتوں اور عقائد میں کسی متن کو الہامی ماننے کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک فریم ورک ہے جس سے بین المذہب افہام و تفہیم اور شاید ذاتی غور و فکر میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو پھر انتظار کیسا؟ آئیے اس پیچیدہ اور دلچسپ موضوع کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی مقدس کتاب کا جائزہ لینے سے پہلے خود متلاشی کی اپنی کیفیت اور نیت بہت اہم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی آپ کہیں شدید تعصب رکھتا ہے یا اس کا ذہن بالکل بند ہے تو وہ غیر جانبداری سے جائزہ نہیں لے سکتا۔ گویا سچائی کی تلاش کے لیے برتن کا خالی اور صاف ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تو پہلی شرط جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے سچائی کی مخلصانہ تڑپ۔ یعنی مقصد صرف اپنے پہلے سے موجود خیالات کو مضبوط کرنا نہ ہو۔ جی نہیں، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کی ایک حقیقی خواہش ہو۔ یہ تو خود ایک بڑا چیلنج ہے۔ یقیناً۔ اور اس کے ساتھ جڑی ہے فکری ایمانداری۔ فکری ایمانداری؟ جی، کیا متلاشی اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ شواہد اور منطق کی پیروی کرے گا چاہے نتائج اس کی ذاتی پسند یا ناپسند کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ اچھا۔ کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ ہوگا؟ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ پھر ایک اور اہم پہلو ہے اخلاقی قبولیت۔ اخلاقی قبولیت؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کہ کتاب جو کہے اسے بس مان لیا جائے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا فرد اس کتاب کی اخلاقی تعلیمات سے خود کو چیلنج ہونے دینے کے لیے تیار ہے؟ اوہ اچھا۔ کیا وہ اپنی زندگی، اپنے رویے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اس کتاب کی رہنمائی قبول کرنے پر آمادہ ہے اگر وہ اسے سچا پاتا ہے؟ یہ محض ایک ذہنی مشق نہیں بلکہ عملی تبدیلی کا عزم ہے۔ بالکل، عملی تبدیلی کا عزم ہے۔ اور ہاں، ذرائع سیاق و سباق کی اہمیت پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ کسی بھی متن کو اس کی تاریخی، ثقافتی اور لسانی پس منظر سے کاٹ کر سمجھنا تو گمراہ کن ہو سکتا ہے نا؟ یقیناً۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کتاب کب، کہاں، کن حالات میں نازل ہوئی یا لکھی گئی، اس کے الفاظ کے اصل معنی کیا تھے، اس زمانے کے محاورے کیا تھے، ان سب چیزوں کو سمجھے بغیر آج کے دور میں بیٹھ کر پرانی باتوں کی منمانی تشریح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، جو کہ انصاف نہیں۔ تو یہ شرائط یعنی خلوص نیت، فکری ایمانداری، اخلاقی قبولیت اور سیاق و سباق کی سمجھ، یہ ایک طرح سے متلاشی کو تیار کرتی ہیں کہ وہ زیادہ بامعنی انداز میں کتاب کا جائزہ لے سکے۔ اچھا، تو جب متلاشی ان شرائط کو ذہن میں رکھتا ہے تو پھر وہ کون سے پیمانے ہیں، مطلب جن کی بنیاد پر مختلف عقائد اپنی کتابوں کو الہامی قرار دیتے ہیں؟ کیا کوئی متفقہ فہرست موجود ہے؟ دیکھیں، متفقہ تو نہیں، لیکن جب ہم ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں نا تو کچھ مشترک معیار بار بار نظر آتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی ایک معیار اکیلے یوں سمجھے حتمی ثبوت نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک، مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بالکل، ان سب کو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو پہلا اور شاید سب سے بنیادی سوال کتاب کے ذریعے یا منبع کا ہے۔ ذریعہ یعنی یہ کتاب آئی کہاں سے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ کیا یہ مانا جاتا ہے کہ یہ خدا کا براہ راست کلام ہے جو لفظ بہ لفظ ایک نبی یا رسول پر اترا؟ جیسے اسلام میں قرآن کے بارے میں عقیدہ؟ جی ہاں، بالکل۔ اسلام میں قرآن کے بارے میں یہی عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہندو مت میں ویدوں کو اپروشیہ
یعنی غیر انسانی تصنیف اور شروطی یعنی سنا ہوا ابدی کلام مانا جاتا ہے، اچھا، جو رشیوں نے اپنے گیان میں سنا۔ تو یہ ایک قسم ہوئی براہ راست الہی کلام۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری صورت الہام کی ہے، یعنی کتاب کے انسانی مصنفین تو ہیں لیکن انہیں لکھنے کی تحریک یا رہنمائی خدا کی طرف سے ملی۔ اچھا، اس میں مصنف کی اپنی شخصیت، اسلوب اور حالات کا اثر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ عیسائیت میں جیسے نئے عہد نامے کی کتابیں ہیں، اناجیل اور خطوط وغیرہ؟ جی، اناجیل اور خطوط اکثر اسی زمرے میں رکھی جاتی ہیں کہ روح القدس میں مصنفین کی رہنمائی کی۔ اور شاید ایک تیسری صورت الہی املا کی بھی ہو سکتی ہے، جہاں نبی یا مصنف کو الفاظ بھی براہ راست لکھوائے جاتے ہوں؟ جی ہاں، کچھ روایات میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے جہاں انسانی کردار بس ایک کاتب یا واسطے کا رہ جاتا ہے۔ تو پہلا معیار تو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب خود اپنے وجود میں آنے کا کیا دعویٰ کرتی ہے اور اس روایت میں اسے کیسے سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذریعہ کے بعد اگلا منطقی قدم تو پھر کتاب کا مواد ہی ہوگا، یعنی کتاب کہتی کیا ہے؟ بالکل، دوسرا بڑا پیمانہ کتاب کا مواد ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ اول، کیا کتاب ایک مربوط اور مستقل پیغام پیش کرتی ہے، خاص طور پر کائنات، خدا اور انسانیت کے بارے میں اپنے بنیادی تصورات میں؟ یعنی داخلی تضادات تو نہیں؟ جی، کیا اس میں داخلی تضادات تو نہیں؟ اگرچہ بعض اوقات ناقدین تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ماننے والے اکثر ان کی تشریح یا سیاق و سباق کے ذریعے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اور مواد میں یقیناً اخلاقی تعلیمات کا پہلو وہ تو بہت اہم ہوگا۔ بلا شبہ، کیا کتاب کی تعلیمات آفاقی اخلاقی اقدار جیسے انصاف، ہمدردی، سچائی، دیانتداری اور انسانی وقار کو فروغ دیتی ہیں؟ کیا وہ معاشرے کو بہتر بنانے کی بات کرتی ہیں؟ صحیح۔ ایک اہم نقطہ جو ذرائع اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کتاب اپنے نزول کے وقت کے معاشرتی معیار سے آپ کہیں بلند تر اخلاقیات پیش کرتی ہے؟ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی ممانعت تھی، یا غلاموں کے حقوق کا تعین اور انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ٹھیک۔ یا جیسے یہودیت میں سماجی انصاف کے قوانین ہیں، یا عیسائیت میں محبت اور معافی پر زور ہے۔ یہ ایسی تعلیمات تھیں جو اس وقت کے غالب رجحانات سے مختلف یا بہتر سمجھی گئیں۔ مواد کے حوالے سے ایک اور پہلو جو اکثر زیر بحث آتا ہے اور شاید تھوڑا متنازع بھی ہے، وہ سائنسی اور کائناتی بیانات کا ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ اور پیچیدہ میدان ہے۔ کئی مذہبی روایات اپنی مقدس کتابوں میں ایسی آیات یا اقتباسات کی نشاندہی کرتی ہیں جن کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ وہ جدید سائنسی دریافتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ مثلاً کائنات کی تخلیق یا بگ بینگ تھیوری کے کچھ اشارے، زمین کی گولائی کا ذکر، یا جنین کی نشو و نما کے مراحل جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علم انسانی نہیں، الہی ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے انسانی علم سے بہت آگے تھا۔ لیکن آپ نے کہا یہ متنازع ہے، متنازع کیوں ہے؟ متنازع اس لیے کہ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ اکثر بعد کی تشریحات ہوتی ہیں، کہ آیات مبہم ہیں اور انہیں سائنس کے مطابق موڑا جا رہا ہے، جسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقدس متون کا بنیادی مقصد سائنسی تفصیلات بیان کرنا نہیں، بلکہ روحانی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ نیز بعض اوقات کتاب کے کچھ بیانات بظاہر موجودہ سائنسی فہم سے متصادم بھی نظر آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جسے بہت احتیاط سے اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر ہی پرکھا جا سکتا ہے۔ اور کیا کتاب زندگی کے بنیادی وجودی سوالات کا جواب دیتی ہے؟ مطلب مقصد حیات، دکھ کی حقیقت، موت کے بعد کیا ہوگا؟ جی، یہ بھی مواد کا ایک اہم حصہ ہے۔ کیا کتاب ان گہرے سوالات کے ایسے جوابات فراہم کرتی ہے جو عقل کو مطمئن کریں اور دل کو سکون بخشیں؟ کیا وہ انسان کو ایک بامعنی زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے؟ یہ اکثر ماننے والوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذریعہ اور مواد کے بعد تیسرا پیمانہ کیا ہے؟ تیسرا پیمانہ خود اس شخصیت کا ہے جو وہ وحی یا پیغام لائی ہے، یعنی نبی، رسول یا پیغمبر کا کردار۔ ان کی زندگی اور شخصیت وہ کیسے کتاب کی صداقت کا ثبوت بن سکتی ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر پیغام لانے والا شخص خود اپنی زندگی میں انتہائی صادق،
अमीन, दियानतदार और आला अखलाक का मालिक हो, तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि वो खुदा की तरफ से पैगाम लाने में भी सच्चा होगा, खास तौर पर अगर वो अपनी नबूवत या पैगाम बरी के दावे से पहले भी मुआशरे में अपनी सच्चाई और अमानतदारी के लिए मशहूर हो। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल-अमीन और अल-सादिक का लक़ब, वो तो उनके दावे नबूवत से पहले ही मक्का में मशहूर था। बिल्कुल। इसी तरह दूसरे अनबिया की जिंदगियों में भी उनकी रास्तबाजी और कौम की खैर ख्वाही के वाक़यात मिलते हैं। फिर इसी से जुड़ा हुआ मौजज़ात या निशानियों का सवाल है। जी, मौजज़ात। क्या उस पैगंबर से ऐसे गैर मामूली वाक़यात या निशानियां ज़ाहिर हुईं जो आम इंसानी ताकत से बाहर हों और उनके दावे की तस्दीक करती हों? मौजज़ात तो बहुत सी रवायत का हिस्सा हैं। जी हाँ, ये जिस्मानी मौजज़ात हो सकते हैं, जैसे बीमारियों का ठीक करना, मुर्दों को जिंदा करना, जैसे ईसा के मौजज़ात का जिक्र आता है। या असा का सांप बन जाना, मूसा का मौजज़ा। बिल्कुल। या बाज़ औक़ात खुद किताब को ही सबसे बड़ा मौजज़ा करार दिया जाता है। अच्छा। जैसे कुरान के बारे में दावा है कि इसका अदबी उसलूब, उसकी फसाहत व बलागत और मवाद ऐसा है कि तमाम इंसान और जिन मिलकर भी इस जैसी एक सूरत नहीं बना सकते। ये एक इल्मी और अदबी चैलेंज है। ये तो 3 पैमाने हो गए, जरिया, मवाद और पैगाम लाने वाला। चौथा क्या है? चौथा पैमाना किताब के असरात और उसकी बका से मुतल्लिक है, यानी क्या उस किताब ने हकीकी दुनिया में कोई मुस्बत तब्दीली पैदा की है। इससे क्या मुराद है? तारीखी असरात? हाँ, क्या उस किताब ने अफराद और माशरों की जिंदगियों पर गहरा और देरपा मुस्बत असर डाला है? क्या उसने तहजीबों की तश्कील में किरदार अदा किया है? क्या उसने लोगों को बुराई से नेकी की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ या जुल्म से इंसाफ की तरफ लाने में मदद की है? ज़राए मिसालें देते हैं कि कैसे तौरात ने बनी इसराइल के लिए कानून और माशरती ढांचा फराहम किया। सही। अनाजील ने मोहब्बत और खिदमत के जज्बे को उभारा और कुरान ने अरब मुआशरे को तब्दील किया और एक नई तहजीब की बुनियाद रखी। ये तब्दीली लाने वाली ताकत यानी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एक अहम दलील समझी जाती है। असरात के साथ आपने बका का जिक्र भी किया था, इसका क्या मतलब है? इससे जुड़े 2 पहलू हैं। एक तो तारीखी बयानात की दुरुस्तगी। अच्छा। अगर किताब कुछ तारीखी वाक़यात का जिक्र करती है तो क्या वो दस्तयाब आसार कदीमा या दीगर तारीखी शहादतों से मुताबिकत रखते हैं? ये एक पेचीदा मामला है क्योंकि मुक़द्दस मुतून बुनियादी तौर पर तारीखी किताबें नहीं होती। हाँ, उनका मकसद भी अलग होता है। बिल्कुल, लेकिन जहाँ वो तारीखी दावे करती हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है। और दूसरा पहलू? दूसरा और ज्यादा अहम पहलू मतन का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या ये किताब अपने असल नज़ूल या तहरीर के वक्त से लेकर आज तक अपनी असली हालत में महफूज रही है? क्या इसमें वक्त के साथ साथ तहरीफ या तब्दीलियां तो नहीं हो गई? ये तो बहुत अहम है। जी, यहाँ मतन की तरसील यानी ट्रांसमिशन की तारीख बहुत अहम हो जाती है। क्या इसे एहतियात से नकल किया गया? क्या इसके कदीम नुस्खे मौजूद हैं? मिसाल के तौर पर मुसलमान कुरान के बारे में दावा करते हैं कि वो नुज़ूल के वक्त से ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है और उसका एक मुस्तनद सिलसिला तवातुर मौजूद है। इसी तरह यहूदी उलमा तौरात की नकल में इंतहाई एहतियात बरतते हैं। पेशीन गोइयों का भी जिक्र था कहीं? जी हाँ, ये भी असरात और बका के जुमरे में आता है। क्या किताब में ऐसी वाज़े और गैर मुबहम पेशीन गोइयाँ थीं जो उसके लिखे जाने या नाजिल होने के काफ़ी अरसे बाद पूरी हुई? अच्छा। ये भी एक मुतनाज़ा पहलू है क्योंकि अक्सर बहस होती है कि कौन सी पेशीन गोई वाकई पूरी हुई, क्या वो मुबहम थी या वाज़े, और क्या उसकी तशरीह दुरुस्त है। ये तो 4 मारूजी किस्म के पैमाने हो गए, क्या कोई और भी है? 5वां पैमाना जो अक्सर सबसे ज्यादा ज़ाती और ताकतवर समझा जाता है वो मौजूई या रूहानी तजुर्बा है, यानी फर्द का अपना ज़ाती एहसास या तजुर्बा। बिल्कुल। अरबों मानने वालों के लिए सबसे कवी दलील शायद यही होती है। क्या इस किताब को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने से उन्हें खुदा का कुर्ब महसूस होता है? क्या उन्हें जिंदगी में सुकून, रहनुमाई और मकसदियत मिलती है? क्या उनके दिल में पाकीज़गी, नेकी और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होती है? और क्या खुद मतन को पढ़ना या सुनना भी खास तजुर्बा हो सकता है? यकीनन। क्या मतन की तिलावत,
اس کا آہنگ، اس کی زبان یا اس کا پیغام ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جسے ماورائی یعنی ٹرانسینڈنٹ کہا جا سکے، ایک ہیبت، ایک خوبصورتی، ایک گہرائی کا احساس۔ جی، ذرائع مثال دیتے ہیں کہ کیسے سنسکرت کے منتروں کا جاپ یا زبور کی شاعری یا قرآن کی عربی تلاوت سننے والوں پر گہرا روحانی اثر ڈالتی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ ہر فرد کے لیے منفرد ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر یہ اربوں لوگوں کے ایمان کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ کچھ ذرائع انہی خیالات کو تھوڑی مختلف اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں، جیسے ایک ذریعہ داخلی ہم آہنگی اور لازوال حکمت، اخلاقی اور جامع صف بندی یعنی اتحاد کی دعوت، اور تجرباتی گونج ایکسپیرینشل ریزوننس پر زور دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہی باتیں لگتی ہیں جو آپ نے بیان کی۔ بالکل، یہ ایک ہی تصویر کے مختلف زاویے ہیں۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی خیال وہی ہے کہ کتاب کا ذریعہ، مواد، لانے والا، اثرات اور ذاتی روحانی تجربہ مل کر اس کی الہامی حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم بات یاد رکھنے کی ہے، جس پر کئی ذرائع زور دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ تمام پیمانے عمومی ہے، یہ کوئی عالمگیر یا موروثی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے۔ اچھا، کسی کتاب کو الہامی ماننا یا نہ ماننا بالآخر عقیدے کا معاملہ ہے۔ ہر مذہبی روایت کے اپنے مخصوص معیارات، اپنی تفہیم اور اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ پیمانے صرف سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ وہ عقیدہ کن بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ ایک اہم وضاحت ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ دنیا میں ایسی کتنی کتابیں ہیں جنہیں الہامی یا مقدس مانا جاتا ہے؟ کیا کوئی تعداد بتائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، لیکن اس کا جواب بہت پیچیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب یا عقیدے کا اپنا ایک کینن ہوتا ہے۔ مستند کتابوں کا مجموعہ؟ جی، مستند مانی جانے والی کتب کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی کتابوں کو اسی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو کوئی ایک متفقہ فہرست ممکن نہیں؟ ایک غیر جانبدار علمی نقطہ نظر سے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن ہم مختلف بڑی روایتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام وحی کے ایک تسلسل پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی نوعیت اور حتمیت پر ان میں اختلاف ہے۔ جی، یہودیت کی بنیاد تناخ پر ہے، جس میں تورات، پہلی 5 کتابیں، انبیاء کی کتابیں، نویم اور تحریریں کیتھوویم شامل ہیں۔ اور عیسائیت تناخ کو عہد نامہ قدیم کے طور پر قبول کرتی ہے اور اس میں عہد نامہ جدید یعنی اناجیل، رسولوں کے اعمال، خطوط، مکاشفہ وغیرہ کا اضافہ کرتی ہے۔ یہ دونوں مل کر بائبل کہلاتے ہیں۔ بالکل، اور اسلام یہ مانتا ہے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں پر کتابیں نازل کیں، جن میں تورات، زبور، انجیل شامل ہیں۔ جی، جن میں ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ پر تورات، داؤد پر زبور اور عیسیٰ پر انجیل شامل ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اور اللہ نے آخری اور مکمل وحی قرآن کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جسے وہ قیامت تک محفوظ اور پچھلی وحی کو منسوخ کرنے والی مانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، آخری، محفوظ اور کامل وحی۔ یہ تو ابراہیمی روایت ہو گئی۔ مشرقی مذاہب میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو تصورات کافی مختلف ہیں۔ جی بالکل مختلف ہیں۔ ہندو مت میں بنیادی مقدس متون وید ہیں، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید۔ انہیں شروتی جو سنا گیا کہا جاتا ہے، اور انہیں ابدی غیر انسانی تصنیف سمجھا جاتا ہے جو ازل سے موجود ہیں اور رشیوں پر منکشف ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی تو بہت سی کتابیں ہیں۔ جی ہاں، ان کے علاوہ سمرتی، پران، اپنشد، گیتا وغیرہ بھی بہت اہم ہیں۔ سکھ مت میں گرو گرنتھ صاحب کو محض کتاب نہیں بلکہ زندہ گرو کا درجہ حاصل ہے، اور یہ حتمی روحانی اتھارٹی ہیں۔ اور دیگر مذاہب جیسے زرتشتیات؟ زرتشتیات کا بنیادی متن اوستا ہے۔ چین میں تاؤ مت کے لیے تاؤ تے چنگ اور کنفیوشیس مت کے لیے اینالیکس جیسی تحریریں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہائی عقیدے کی بنیادی کتاب کتاب اقدس ہے۔ اور ان کے علاوہ بدھ مت، جین مت اور چھوٹی روایتیں بھی ہوں گے؟ بالکل، بدھ مت کی پالی کینن اور مہایان سوتر ہیں
जैन मत के आगम सूत्र हैं और दुनिया भर में फैली हुई मकामी और कबायली रिवायतों की अपनी मुक़द्दस कहानियाँ और तहरीरें हैं, जैसे आपने माया तहजीब की पोपुल वू का जिक्र किया था। तो तादाद तो बहुत ज़्यादा लगती है। एक जरिया मोहतात अंदाज़ा लगाता है कि दुनिया भर में कम से कम 20 बड़ी वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा इल्हामी या मुक़द्दस किताबें या मजमूए हैं। कम से कम 20? जी, कम से कम। जबकि छोटी रिवायात और ज़ुबानी विरसे को शामिल करें तो ये तादाद सैकड़ों या हज़ारों तक भी पहुंच सकती है। लेकिन जैसा कि पहले कहा, कोई एक सरकारी फहरिस्त नहीं है जिस पर सब मुत्तफ़िक हों। ये बात वाज़ेह हो गई। अब आखिरी सवाल जो हमारे ज़राए ने उठाया है, क्या मुस्तक़बिल में किसी नई इल्हामी किताब के ज़ाहिर होने का इम्कान है? ये सवाल भी उतना ही पेचीदा है जितना पिछला था, और इसका जवाब भी आप देखें मुकम्मल तौर पर मजहबी अकीदे पर मुनहसर है। मुख्तलिफ मज़ाहिब इस बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। कौन से मज़ाहिब मानते हैं कि अब कोई नई किताब नहीं आएगी, वही का सिलसिला मुकम्मल हो चुका? कई बड़ी रिवायात वही के सिलसिले को मुकम्मल समझती हैं। इस्लाम में ये अकीदा बहुत वाज़ेह है कि कुरान आखिरी इल्हामी किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी हैं। ठीक है, उसके बाद कोई इम्कान नहीं? जी नहीं। इसी तरह मरकजी धारे की ईसाईयत बाइबल के कैनन को बंद समझती है, यानी अब इसमें कोई नई किताब शामिल नहीं हो सकती। यहूदियत में भी आमतौर पर नबुव्वत का दौर खत्म समझा जाता है। और दूसरी तरफ कौन है जो नई वही या किताब का इम्कान मानते हैं? कुछ दीगर अकायद और रूहानी तहरीकें समझती हैं कि खुदा की तरफ से रहनुमाई का सिलसिला जारी रह सकता है। बहाई अकीदा तरक्की पसंद वही के नजरिए पर यकीन रखता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? उनके मुताबिक खुदा इंसानियत की तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में अपने मज़ाहिर यानी अंबिया भेजता रहता है। वो पिछली तमाम आलामी किताबों को तस्लीम करते हैं, लेकिन मानते हैं कि बहाउल्लाह इस दौर के लिए खुदा का ताज़ा तरीन पैगाम लाए हैं जो किताब अक़दस में है। हिंदू मत का क्या नजरिया है इस बारे में? हिंदू मत में अवतार का तसव्वुर है, यानी खुदा वक्तन फवक्तन इंसानी शक्ल में जाहिर होता है। अगरचे वेदों को अबदी माना जाता है, लेकिन नए अवतार नई तालीमात और सहीफे ला सकते हैं, जैसे गीता को भगवान कृष्ण से मंसूब किया जाता है। तो इसमें एक तरह से नए इलाही ज़ुहूर की गुंजाइश मौजूद है। जी हाँ, और कुछ जदीद रूहानी तहरीकें भी ये मानती हैं कि इल्हामी बसीरत या पैगामात किसी भी दौर में आ सकते हैं। तो एक तकसीरी या गैर जानिबदार जाविये से देखें तो क्या नतीजा निकलता है? इस जाविये से, जैसा कि एक जरिया इशारा करता है, अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा मतन सामने आए जो इन उमूमी मेयारात पर पूरा उतरता नजर आए, जिनका हमने जिक्र किया, यानी गहरी हिकमत, अखलाकी बुलंदी, इत्तेहाद की दावत जी, और लोगों पर मुस्बत रूहानी असरात मुरत्तब करे, तो ये मुमकिन है कि कुछ इंसानी ग्रोह उसे इल्हामी तौर पर कबूल कर लें। तारीख में नई मजहबी तहरीकें और उनके मुतून सामने आते रहे हैं। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का आप कहें खुलासा क्या निकलता है? खुलासा ये है कि किसी किताब को इल्हामी मानना एक गहरा ज़ाती और इज्तमाई अकीदे का मामला है। उसका फैसला करते हुए लोग शऊरी या लाशऊरी तौर पर मुख्तलिफ मेयारात का सहारा लेते हैं। किताब कहाँ से आई, क्या कहती है, कौन लाया, उसने क्या असर डाला और वो फर्द के दिल पर क्या असर करती है। ये मौज़ूई नज़र आने वाले हक़ाइक़ और गहरे मौज़ूई तजुर्बे का एक पेचीदा इम्तिजाज है। और शायद ये समझना ज़्यादा अहम है कि कोई एक फातेह किताब नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अक़ायद के नज़दीक अपनी अपनी किताब हतमी सच्चाई क्यों है। बिल्कुल, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सबके लिए काबिल कबूल हो, वो किसी एक को बढ़तर साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि ये समझने में मदद देगा कि अरबों लोग अपनी अपनी मुक़द्दस रिवायात और किताबों से इतनी गहरी वाबस्तगी क्यों महसूस करते हैं और किन बुनियादों पर करते हैं। रिवायत के अपने मयारात को समझें, उनके मानने वालों के खुलूस को तस्लीम करें और उन मुश्तरका इंसानी अक़दार जैसे रहम, इंसाफ, सच्चाई, मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज करें, जो अक्सर इन तमाम अजीम किताबों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है और सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि अलूहियत के इन मुतनव्वे मेयारात को समझना, ये हमारे अपने अकीदे अगर कोई है या दूसरों के अकायद के साथ हमारे ताल्लुक को कैसे मुतासिर कर सकता है। क्या ये हमें ज्यादा रवादार, ज्यादा समझदार
یا اپنے عقیدے کی بنیادوں پر زیادہ غور و فکر کرنے والا بنا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس گفتگو کے بعد شاید ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے۔